ایک نوجوان ایک بزرگ عالم کے پاس گیا اور پوچھا، مولانا میں نے پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، مگر مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میرا روزہ مجھے اللہ کے قریب لے گیا ہے۔ کیا میرا روزہ صرف ایک روٹین بن گیا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور کہا، روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک ٹریننگ ہے جو تجھے تقویٰ سکھاتا ہے۔ تقویٰ وہ نور ہے جو تمہارے دلوں کو اللہ کی محبت سے روشن کرتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ روزہ کا اصل مقصد اور تقویٰ کیسے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ ایک ٹریننگ ہے جو ہمیں اللہ کا خوف اور اس کی محبت کا احساس دلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جو آدمی کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر ایک پروٹیکشن شیلڈ بناتا ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر ہم صرف بھوک اور پیاس کو روزہ سمجھے تو اس کا اصل مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ روزہ ایک اسپریچول ٹریننگ ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اس سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ روزانہ زندگی میں روزہ کا اصل مقصد کیسے عمل میں لایا جائے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ روزہ ایک مجاہدہ ہے، ایک آزمائش جو ہمیں خود پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے ہم فوراً کچھ کھا لیتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے ہم ترنت پانی پی لیتے ہیں، لیکن روزہ کے دوران ہم اس فطرتی ضرورت کو صرف اللہ کے حکم پر روک دیتے ہیں۔ یہی اصل لیسن ہے۔ اگر ہم اپنی حلال ضرورتیں صرف اللہ کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم حرام چیزوں سے بچنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بنا کسی مجبوری کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اپنی دوسری برائیوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بے حیائی دیکھنا، حرام کمانا، یہ سب بھی ایک عادت ہے جو ہم اپنے نفس پر قابو پا کر چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنے روزہ کو صرف بھوک اور پیاس تک سیمت نہ رکھیں، اسے ایک سیلف کنٹرول کی ایکسرسائز سمجھے جو آپ کی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں مدد کرے گی۔ غصے پر قابو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم روزہ رکھے ہو اور کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو صرف اتنا کہہ دو، میں روزہ دار ہوں۔ روزہ کے دوران غصہ آنا ایک عام بات ہے، لیکن اصل روزہ اس وقت ہے جب ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں۔ غصہ صرف تبھی نہیں آتا جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، بلکہ بھوک اور پیاس بھی ہمیں غصہ دلا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے رمضان میں سیلف کنٹرول اور تقویٰ کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب بیوی بچوں یا دوستوں سے کوئی بحث ہو جائے چپ رہنا سیکھو۔ جب کام یا بزنس میں اسٹریس ہو دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے جواب نہ دو، بس اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ جب تم اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لو گے تو تمہارا روزہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک اصل ٹریننگ بن جائے گا جو تمہاری پوری زندگی بہتر بنا دے گا۔ گناہوں سے دور رہنا۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو شخص روزہ رکھے مگر جھوٹ اور برائی نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے صرف بھوک اور پیاس سے کوئی مطلب نہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے دور رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے دور رہنا جو ہماری روحانیت کو کمزور کرے۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ حرام چیز نہ کھائے، بلکہ حرام سوچ بھی نہ سوچے، حرام دیکھے بھی نہ اور حرام کام بھی نہ کرے۔ روزانہ زندگی میں عمل کیسے کریں؟ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اگر رمضان میں آپ حرام چیز دیکھنے سے بچ سکتے ہیں تو دوسرے دنوں میں بھی آپ یہ عادت بنا سکتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آپ رمضان میں جھوٹ اور بد زبانی سے بچ سکتے ہیں تو یہ عادت آگے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اپنے رزق کی حفاظت کریں۔ حرام طریقے سے کمائی بند کرنے کا بیسٹ ٹائم رمضان ہی ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ایک مہینہ ہم ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں تو یہ عادت ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرنا۔ روزہ صرف ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک اپارچونٹی ہے جو ہمیں اللہ کی محبت محسوس کرنے کا ایک بہترین طریقہ سکھاتی ہے۔ جب ہم صبح سے لے کے شام تک صرف اللہ کے حکم پر بھوک اور پیاس سہتے ہیں تو ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ یہ سکون صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کا اجر بنا حساب دینے والا ہے۔ اس کو ڈیلی لائف میں کیسے محسوس کریں؟ افطار سے پہلے ایک مومنٹ لیں اور سوچیں، میں صرف اللہ کے لیے بھوکا رہا۔ دعا کرنے کا طریقہ چینج کریں، صرف مانگنے کے لیے نہیں، اللہ کا شکر کرنے کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنی نیت کو ہر دن تجدید کریں، صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ جب آپ کا روزہ ایک عادت سے بڑھ کر ایک عبادت بن جائے گا تب آپ اللہ کی محبت کا اصل مزہ محسوس کر پائیں گے۔ آج اپنے روزے کو ایک ٹریننگ سیشن سمجھنا شروع کریں۔ جب بھی غصہ آئے صرف ایک بار سوچیں، میں روزہ دار ہوں۔ جب بھی کوئی گناہ کا خیال آئے
ایک بار سوچیں، میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب بھی افطار کریں ایک مومنٹ لیں اور اللہ کی محبت محسوس کریں۔ اگر آپ نے آج ایک بھی چیز عمل میں لے آئی تو آپ کا روزہ اصل مقصد حاصل کر گیا۔ میرا ایک سوال ہے، آپ کے روزے کا سب سے بہترین تجربہ کیا رہا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ روزہ نے آپ کو کسی گناہ سے روکا ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ ہو۔